الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سورۃ النمل کا خلاصہ اور سورۃ النمل میں جو اہم مضمون اللہ نے بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے سورۃ النمل کا ماقبل کی سورت شعراء سے جو ربط ہے سب سے پہلے میں اسے بیان کروں گا۔ ایک نامی ربط ہے، نام کے اعتبار سے ان صورتوں کے مابین کیا تعلق ہے۔ فرقان دعوی توحید اور دعوی تبارک، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ شعراء یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ اگر تمہیں یہ دلائل سن کر اور ان دلائل کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اب نمل میں بیان ہوگا کہ توحید کے بارے میں نمل یعنی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اسے سنو، شاید تمہیں چیونٹی کی بات، نمل کی بات سن کر مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ یہ نامی ربط ہو گیا، فرقان شعراء نمل۔ دوسرا ربط ہے معنوی، یعنی مضمون کے اعتبار سے ان دو صورتوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ سورت فرقان میں اللہ نے دعوی تبارک پر کہ برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارو، اس پر اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے تھے، اور اسی دعوی تبارک پر اللہ نے سورۃ شعراء میں انبیاء سے نقلی دلائل پیش فرمائے۔ اب سورۃ نمل میں اللہ اس دعوی تبارک کی دو علتیں بیان کریں گے۔ آپ انہیں علتیں کہہ لیں یا آپ انہیں دلیلیں کہہ لیں، یعنی اس دعوی تبارک کی دو علتیں اور دو دلیلیں اللہ تعالی اب سورۃ نمل میں بیان کریں گے۔ میں خلاصے کے اندر ان دونوں علتوں کا اور ان دونوں دلائل کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورت کے شروع میں اللہ نے تمہید باندھی ہے، وہی تمہید جو اکثر سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں، اور یہ تمہید ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس دعوے اور قرآن کے پیغام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ یہاں فرمایا تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی روشن کتاب کی، روشنی دینے والی کتاب، نور پھیلانے والی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ پھر اس کی صفتیں ذکر کی، ہدن و بشرا للمؤمنین، جو کتاب نری ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد مومنوں کو خوشخبری سنائی، اور خوشخبری کے بعد فوراً کفار کے لیے ایک تخویف سنائی گئی، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے قرآن کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تو دو علتیں یا دو دلیلیں جو سورۃ نمل میں اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارنا ہے، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، غیب دان صرف میں ہوں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
علیم بذات الصدور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم الغیب والشہادہ للہ غیب السماوات والارض. یہ پہلی علت بیان کی، پہلی وجہ بیان کی. چونکہ عالم الغیب میں ہوں لہذا برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارا جائے. میرے سوا کوئی بھی مخلوقات میں سے، چاہے وہ نوری ہو، ناری ہو یا خاکی ہو، انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں یا جنات ہوں یا بزرگان دین ہوں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ غیب دان نہیں ہیں. لہذا کسی کو بھی، میرے سوا کسی کو بھی برکات دہندہ سمجھ کے آواز نہ لگاؤ اور کسی کو نہ پکارو. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ بیان کی کہ متصرف فی الامور میں ہوں، مختار میں ہوں، مالک میں ہوں، جو چاہوں کروں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں. قدیر میں ہوں، قادر میں ہوں، مقتدر میں ہوں، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں. کسی کو تباہ کر دوں، ہلاک کر دوں، کسی کو بچا لوں، یہ سب میرے اختیار میں ہے. یہ دوسری علت ہے اس دعوے کی جس میں اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ مالک و مختار صرف میں ہوں لہذا برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے ہی پکارو. تو یہ دو علتیں ہیں یا دو دعوے ہیں یا دو وجہ ہیں. اس پر اللہ 4 نبیوں کے واقعات بطور دلیل لائیں گے. پہلا واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا. یہ دونوں واقعات اللہ ذکر کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، دیکھو ان پر میری کتنی مہربانیاں تھیں، لیکن یہ عالم الغیب نہیں تھے، یہ غیب دان نہیں تھے. اور اگر حضرت موسیٰ جیسی ہستی اور حضرت سلیمان جیسی شخصیت وہ عالم الغیب نہیں تو پھر ان کے سوا اور بھی کوئی عالم الغیب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، اپنے گھر اپنے وطن مصر جا رہے ہیں کہ راستہ بھول گئے ہیں، راستہ بھول گئے. سردیاں ہیں، بیوی درد ذیل میں مبتلا ہو گئی ہے، دور سے آگ نظر آئی ہے، انہوں نے اسے انگارہ سمجھ لیا ہے، یہ اس کی طرف چلے گئے ہیں. وہاں سے آواز آئی انی انا ربک، کہ جسے تم انگارہ سمجھ کے آئے ہو میں تو تیرا رب ہوں. اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ جو راستہ بھول جاتا ہے، مدین سے آتے ہوئے اپنے وطن جانے کا راستہ جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب بننے کے لائق نہیں ہے. اور جسے جو رب کی تجلی کو انگارہ سمجھ بیٹھا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اور جو جوتیوں سمیت مقدس وادی میں آ گیا ہے اور اللہ نے اسے کہا ہے کہ اپنی جوتیاں اتاریے، آپ تو ایک مقدس وادی میں، اگر انہیں پہلے علم ہوتا تو کبھی جوتیوں سمیت اس مقدس وادی میں آپ نہ جاتے. اللہ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے اور عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے. لہذا برکات دہندہ سمجھ کے پکارنا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. دوسرا واقعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا. اس میں چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے اس کی بات کو نقل کیا کہ وہ اپنی رعایا سے اور چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر اور ساتھی تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونق نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چیونٹیاں کچلی گئی ہیں. تو اللہ کو چیونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتارا اور اس کے نام پر پوری سورت کا نام سورت نمل رکھ دیا. پھر حضرت سلیمان کے اس واقعہ میں آگے ہدہد کا ذکر کیا.
حضرت سلیمان جب حاضری لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں ما لیا لا ارل حدود، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کان من الغائبین، یا حدود بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حضرت سلیمان سے غائب تھیں اور حضرت سلیمان جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں اور حاضری لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آج کیا ہو گیا ہے کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا ہے. پھر حدود جب آ گیا تو حدود کا قول بھی قرآن نے نقل کر دیا. اس نے کہا احط بما لم تحط به، میں اس چیز کی خبر لے کے آیا ہوں جس چیز کے بارے میں آپ کو بھی پتا اور آپ کو بھی علم نہیں ہے. تو یہ دو نبیوں کے واقعات، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ، ان کے واقعات بیان کر کے ثابت کیا کہ یہ عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب صرف اللہ ہے، لہذا برکات دہندہ سمجھ کے صرف اللہ ہی کو پکارا جائے. اس کے بعد پھر دو نبیوں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے. ایک حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا جو قوم سمود کی طرف گئے تھے، اور چوتھا واقعہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا. اس واقعہ میں اللہ نے ذکر یہ کیا کہ ان کی قوموں نے جب ان کے خلاف محاذ بنایا اور ان کی تکذیب کی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کیا تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور ہم نے ان پر قہر نازل کیا اور اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا تھا. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کرنا اور کسی کو بچا لینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارا تصرف ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری طاقت ہے. یہ کسی کو ہلاک کرنا، بچا لینا یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ دوسری علت ہے کہ حضرت صالح اور حضرت لوط متصرف نہیں تھے، مختار نہیں تھے، اس لیے وہ برکات دہندہ بھی نہیں ہو سکتے. انہیں مت پکارو، پکارو تو صرف اللہ ہی کو پکارو. چنانچہ جب یہ اللہ چار نبیوں کے واقعات بیان کر لیں گے تو اللہ ان دونوں دعووں کو ذکر کریں گے جن کو ہم نے علتیں کہا ہے. کیا؟ متصرف بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. چنانچہ 19ویں پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے دوسرے دعوے کو ذکر کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ہیں. کسی کو تباہ کرنے والی صفت اور کسی کو سلامتی دینے والی صفت یہ اللہ ہی کے لیے. نبیوں کا کمال یہ ہے کہ ہم انہیں اس سے بچا لیا کرتے ہیں، سلامتی عطا کر دیا کرتے ہیں. تو متصرف فی الامور اور مختار صرف اور صرف میری ذات ہے. اس دعوے کو جب پیش کر لیں گے اللہ تو 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس پر عقلی دلائل پیش کریں گے. 5 عقلی دلائل اللہ اس پر پیش کریں گے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے؟ پھر آسمانوں سے اس نے پانی اتارا، اس میں بڑی رونق والے باغ اس نے نکالے، سبزے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں. تم تو ایک درخت کو بھی اگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. تم ساری مخلوق مل کر ایک درخت کو اگاؤ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اگر یہ صفت میری ہے الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ نے 5 دلیلیں یہاں ذکر کی ہیں. ان میں ایک دلیل ذکر کی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. بھلا کون ہے جو مجبور بے کس بندے کی پکار سنتا ہے؟ جب وہ بندہ، مجبور بندہ، بے کس بندہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. جو اس بندے پہ مصیبت آئی ہے اور اس نے لاچاری اور بے کسی کے عالم میں اللہ کو پکارا ہے
تو پھر کون ہے جو اس کی پکار سنتا بھی ہے، اس مصیبت کو ہٹاتا بھی ہے؟ اس کے بعد فرمایا الہ مع اللہ، اگر پکاروں کا سننے والا میں ہوں اور اگر دکھوں کا ہٹانے والا میں ہوں تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو غائبانہ پکاروں کا سننے والا ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، جو مصیبتیں اور دکھ ٹال دیا کرتا ہے وہ الہ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کی 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کی پہلے صفحے پر اور سورت نمل کی آیت نمبر 40 سے لے کر آگے آیت نمبر 64 تک اللہ ان دلیلوں کو، عقلی دلیلوں کو اللہ پیش کریں گے۔ اب دوسرا دعویٰ، پہلا دعویٰ جو تھا سورت نمل کا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب دان صرف اللہ ہے، حضرت موسیٰ بھی نہیں، حضرت سلیمان بھی نہیں، ان کے واقعات تم سن چکے ہو۔ اس کو اللہ نے سورت نمل کی آیت نمبر 65 میں ذکر کیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ اعلان کریں، نہیں جانتے جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اور نہیں جانتے جو مخلوق زمین میں رہتی ہے۔ اس میں اب ساری مخلوق آ گئی، ملائکہ بھی، انسان بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، انبیاء کی ارواح بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ آسمان والے بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ۔ غیب کو جاننے والا، غیب کی باتیں جاننے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ سورت نمل کی آیت نمبر 65 ہے۔ لوگ، میرے دوست، میرے بھائی، جو جنہیں علم غیب کے عقیدے میں کو تذبذب کا شکار ہے، وہ قرآن کھولیں اور قرآن کھولنے کے بعد اس آیت کو پڑھیں۔ کتنے واضح الفاظ میں اللہ اعلان کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے پیارے آپ اعلان کریں کہ آسمان والے بھی، زمین والے بھی غیب کو نہیں جانتے الا اللہ، مگر اللہ۔ آگے اللہ نے جو بات کی ہے اس میں اللہ نے حد کر دی ہے، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ عالم الغیب ہونا، غیب کی باتیں، ساری باتیں جاننا، جمی ما کانا وما یکون کا علم ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں خود قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ یہ اس سورت کی پہلی علت تھی، سورت نمل کا پہلا دعویٰ تھا کہ چونکہ عالم الغیب میں ہوں اور میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اس لیے برکات دہندہ سمجھ کے پکارنا ہے تو صرف اور صرف مجھے پکارنا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 91 میں اللہ نے دلیل وحی کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 91 میں اللہ نے دلیل وحی کو ذکر کیا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کا جو مالک ہے، رب ہے، جس نے اس کو حرمت عطا کی، جس نے اس شہر کو عزت عطا کی، جس نے اس شہر کو عظمت عطا کی، میں اس اللہ کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھ محمد کو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں رہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت میں اللہ نے اس صورت کی آیت نمبر 87 میں 80 میں آیت نمبر 80 میں اللہ نے مشرکین کی ضد کا ذکر کیا، عناد کا ذکر کیا، ہٹ دھرمی کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ ہٹ دھرم ہے، یہ ضدی ہیں، یہ عنادی ہیں۔ میرے پیغمبر، جس طرح تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، انک لا تسمع الموتى،
میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، ولا تسمع الصم، اور میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا اپنی پکار، اپنی بات۔ وما انت بہادی العمی، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جس طرح مردوں کو تو سنا نہیں سکتا، اور جس طرح اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا، اور جس طرح تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، میرے پیغمبر یہ مشرک بھی راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، ان کا راہ ہدایت پہ آنا بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور اب ان کا سمجھنا اور راہ ہدایت پہ آنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح مردوں کا سننا ناممکن ہے، جس طرح بہروں کا سننا ناممکن ہے، اور جس طرح اندھوں کا راستہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔